السلام علیکم عزیزان محترم سننے والے اور تمام دیکھنے والے حضرات، ہم دعا گو ہیں کہ آپ صحت مند ہوں گے۔ اس کورونا کال میں تمام ہدایات کو نبھاتے ہوئے، پالن کرتے ہوئے آپ احتیاط برت رہے ہوں گے۔ اسی اعتبار سے ہر وقت کے جو تہوار آ رہے ہیں ان کو منانا اور اس وقت کو گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں ہر سال کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اس وقت ہمارے بیچ میں محرم الحرام کا مہینہ اور لوگ وابستہ کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ یوں نہ کہا جائے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مہینہ وابستہ ہے، بلکہ اس مہینے سے بہت سی چیزیں اور بھی جڑی ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں بہت سی وجود کائنات اور بہت سی چیزیں ہیں، ان تمام پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے بیچ موجود ہیں اس وقت جامع مسجد کے خطیب امام مفتی اصالت صاحب ندوی، جو کہ جامع مسجد کے خطیب ہیں، امام ہیں اور شہر قاضی بیگم گنج ہیں۔ اس وقت ضروری ہدایات جو ہمیں کرنا چاہیے وہ علماء حضرات سے ہی پوچھ کر ہمیں کرنا ہے۔ ہم بہت سی ایسی چیزوں کو بھی کرنے لگتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں ہیں، دین کے کام ہیں، لیکن ان کا دین میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی ان کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی دوسروں کی نقل و حرکت دیکھ کر کے اور وہ مناتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دین نہیں ہے۔ وہ علماء حضرات آپ کو بتائیں کس طرح سے اس وقت بلکہ خوشی کی بات ہے کہ ہم مومن یہی چاہتا ہے کہ کفر اور شرک وہ ختم ہو اور اللہ کی آواز بلند ہو، حق کی آواز بلند ہو اس وقت، بلکہ یوں کہا جائے کہ سارے کفر اور شرک کے کام بند ہیں، صرف اللہ کی آواز بلند ہے۔ ہم جس طریقے سے علماء حضرات بتائیں اس طریقے سے اپنی تمام عبادات کو اور مہینوں کو اور موقعوں کو، تہواروں کو منائیں۔ لیجیے آپ کے بیچ میں مفتی اصالت صاحب ندوی، جامع مسجد خطیب امام شہر قاضی بیگم۔ محترم و معظم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب سامعین، مشاہدین اور ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی اور مسرت اور شادمانی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں پہلے بھی ماشاءاللہ ہمارے عزیز القدر اور گرامی قدر موصوف محمد نسیم صاحب کی چینل کے ذریعے میں آپ سے بارہ مخاطب ہوا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر موقع پر میں اپنی علمی لیاقت اور علمی صلاحیت کی روشنی میں بہت جو میرے پاس زیادہ نہیں ہیں، میں آپ کا روبرو ہو جاؤں اور آپ کو موقع بموقع یہ دین کی باتیں آپ تک پہنچا کروں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سے۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے اور یہ ملت اسلامیہ کو، ملت اسلامیہ کے فرزندوں کو، نوجوانوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان مشورہ ہوا کہ ہم اپنی تاریخ کب سے شروع کریں، تو مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پسند فرمائی کہ ہجرت سے ہمارے سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہجرت ایک ایسا تاریخی اور انقلابی واقعہ ہے جس نے حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا، انقلاب برپا کیا، اور صحابہ کرام کی پوری تاریخ میں اور تاریخ اسلام میں اس کے جو اثرات ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے مدینے کو، مکے کو چھوڑ کے اپنے جان و مال، تن من لگا کے مدینہ پہنچے
وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لے گئے اور آپ نے بھی ہجرت فرمائی، تو پھر اسلام قائم ہوا، اور اللہ عز و جل اس دنیا کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، عملی طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور آپ کے جھنڈے تلے اسلام کا وہ نظام عظیم الشان، وہ اسلامی خلافت وہاں قائم ہوئی، جس کے اثرات آج بھی ساری دنیا میں مغرب میں ہم آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی وہ قربانی، وہ ہجرت ہی تھی جس نے اسلام کو ہندوستان تک پہنچایا، ایران تک پہنچایا، مصر تک پہنچایا اور باطل کے برقشے اڑا دیے۔ عزیزان محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ سے بہت سی اسلامی یادگاریں وابستہ ہیں، لیکن مجھے ماں و بہنوں سے اور اپنے عزیزوں سے، ملت اسلامیہ کے فرزندوں سے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس مہینے کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کم از کم ایک سال کا ہم جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنوں، مہینوں، سالوں کا جو نظام بنایا ہے، ہفتہ اپنے اندر ایک اکائی رکھتا ہے، دن اپنے اندر ایک اکائی رکھتا ہے، اس کا آغاز و انجام ہوتا ہے۔ اسی طرح سال کا ایک آغاز ہے، اس کا پہلا مہینہ جو محرم الحرام ہے، اور پھر اس کا آغاز ہے جس کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اور آپ غور کریں، ذی الحجہ میں قربانی کی عید ہوتی ہے، اور یہ محرم الحرام ہے جس سے ہماری ہجرت کی تاریخ وابستہ ہے، اور جس سے کہ ہجرت اور صحابہ اکرام کی قربانیاں اور عظیم الشان ان کے وہ کارنامے جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایمان والے کو کیسے یہاں زندگی گزارنی ہے۔ بہرحال ہم اپنی پورے سال کا جائزہ لیں، پوری زندگی کا جائزہ لیں۔ آدمی وہ ہے کہ ایک سال کے بعد اس نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا کھویا، اس کا جائزہ لیں۔ ہر تاجر اپنے سال میں، مہینے میں اپنا ایک جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کھویا، کیا کمایا، یہ کیا آمدنی ہوئی، کیا نفع ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب دیکھیں کہ یہ جو سال گزر گیا، ہم نے اس کو کیا کمایا، ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے ایسے اعمال صادر ہوئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوئے، اس کے نبی کا ہم نے دامن کو تھاما کہ ہم نے دامن کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض تو نہیں کیا، کہیں ہم نے رشتے ناتوں کو تو پامال نہیں کیا، کہیں ہم نے مفاد پرستی تو نہیں کی، کہیں ہم لالچ اور حرص و طمع اور ابن الوقتی مفاد پرستی کے راستے پہ تو نہیں جا رہے ہیں کہ جس سے نفع ہے اس کو سلام ہے، اور جس سے نفع نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم اس بات کا جائزہ لیں اور اثر نو ہم اپنی زندگی کو صحیح اسلامی اصولوں کے اوپر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، تو محرم الحرام کا چاند اور یہ نئی خوشیوں کا ایک پیغام اور نئے سال کا یہ آغاز اللہ تعالیٰ پوری ملت اسلامی کو مبارک فرمائے اور سب کے حق میں بہتر فرمائے، اور اپنا آغاز، اپنا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو صحیح بنیادوں پر لانے کی کوشش کریں۔ اب محرم الحرام کے عنوان سے جو پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک ہند و پاک میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، ایران میں، عراق میں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے تعزیہ داری، علمداری اور ماتم خوانی، مرثیہ خوانی اور دین کو ڈھانے والا ہوتا ہے، بلکہ من وقت بداعی فقط حضرت مسیح کی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ جتنے بھی اعمال چاہے وہ ایران میں کیے جاتے ہوں، ہند و پاک میں کیے جاتے ہوں، اگر وہ ہمارے حضور سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، علماء اکرام جن کو منع فرماتے ہیں، تو وہ سب کام ممنوع ہیں، منع ہیں۔ بعض کام تو ایسے جو حرام ہیں،
لوگ آج بھی مانتے نہیں، تعزیے بناتے ہیں، بڑے بڑے تعزیے بناتے ہیں، اور اس میں وہ اگر بتی وہاں جلاتے ہیں، لوبان بولتے ہیں، پھر اس کو وہ محترم سمجھتے ہیں اور اس کو برکت کا کام سمجھتے ہیں، وہ لوبان لے کے جاتے ہیں، بعض مرتبہ اور بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اسلام نے ان تمام شکلوں کو منع کیا ہے جن سے کہ اللہ کی توحید میں فرق آتا ہوں اور شرک اور کفر کے راستے دروازے کھلتے ہوں۔ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ میں ان تمام اپنے ایمان والے بھائیوں کی خدمت میں، بھائیوں بہنوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ایسے تمام کاموں سے ہم اجتناب کریں، پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ہاں، محرم الحرام اللہ تعالیٰ کا یہ ایک محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو عاشورہ کا دن آنے والا ہے، عاشورہ کا دن بڑا محترم دن مانا جاتا ہے۔ یہودی اس کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی تھی فرعون سے، وہ اسی دن ملی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے، جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کی تم، چونکہ ہمیں آپ کو مخالفت کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہودی نصارہ اور ان کی جو کلچر ہے، تہذیب ہے، ہمیں سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، ہم ہر کام میں ان کا جو ہے ہم مخالفت اختیار کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں عطا فرمایا اس کا ہم جو ہے اتباع کریں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اگر زندہ رہے تو عاشورہ کا بھی روزہ رکھیں گے اور پھر 11ویں محرم کا بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ افضل الصیام بعد صوم رمضان صوم شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہتر روزہ مقال رمضان شریف کا سب سے نوافل میں سب سے افضلیت والا روزہ، سب سے برکت والا اور عظمت والا روزہ اور زیادہ ثواب والا روزہ وہ محرم الحرام کے یعنی عاشورے کا روزہ۔ علماء نے کہا کہ اور بھی کوئی اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہے کیسے کا کر سکتا ہے، لیکن اس امام حسین سے یا تابعداری سے اس کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ وہ تمام کام جو بدعت کے اور تمام جو خرافات کے کیے جاتے ہیں، جلوس نکالنا اور اس میں اس طرح کے تمام جو کام شروع ہو گئے ہیں آبا پرمپراؤں سے اور آبا اجداد سے، یہ تمام کام جو ہے بدعت کے ہیں، خرافات کے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جو کچھ ثابت ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، وہی ہمارے لیے خیر و برکت کا راستہ ہے، وہی کامیابی، ترقی اور فوز و فلاح کا راستہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ مطلب اردو سے دعا ہے کہ وہ تمام ملت اسلامیہ کی ہر قسم کے فتنوں اور شرور سے حفاظت فرمائیں اور ہر ایک مرد و عورت کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے اور دنیا و آخرت کی جو نعمتیں دولتیں ہیں ان سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔